جہان دیدہ کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، تصور کریں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، آپ کی جانب سے وحی لکھنے کا شرف حاصل کرتا ہے، اور پھر اچانک وہ اسلام چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سراح کے ساتھ۔ وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، قرآن کی آیات لکھتے تھے اور مسلمانوں میں ایک اہم مقام رکھتے تھے، لیکن پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ اپنے ایمان سے منحرف ہو گئے اور کفار مکہ کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک ہو گئے۔ کیا یہ سب اچانک ہوا یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ عبداللہ بن سراح نے نہ صرف اسلام کو چھوڑا بلکہ ایک ایسا جھوٹا دعویٰ بھی کیا جس نے ان کی حالت کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی کچھ آیات انہوں نے اپنی طرف سے شامل کیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وحی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ ان کے اس گستاخانہ دعوے نے انہیں مسلمانوں کا بدترین دشمن بنا دیا۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کے قتل کا حکم دیا کہ چاہے وہ کعبہ کے غلاف میں ہی کیوں نہ چھپ جائیں۔ ان افراد میں عبداللہ بن سعد بھی شامل تھے۔ ان کی حالت کیا رہی ہوگی، وہ جانتے تھے کہ ان کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں، لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک نیا راستہ کھولا۔ عبداللہ بن سعد حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، جو ان کے رضائی بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے معافی کی سفارش کریں۔ حضرت عثمان انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سفارش کی۔ دوستو، آپ یہ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت کا مظہر ہیں، ان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس نے اسلام سے انکار کیا، قرآن کے بارے میں جھوٹ بولا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ صحابہ اکرام کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کریں گے یا ان کے قتل کا حکم دیں گے۔ حضرت عثمان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سعد کو معاف کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک خاص تاثر تھا۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع تھی کہ تم میں سے کوئی انہیں قتل کرے گا، لیکن چونکہ میں نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن سعد کے لیے یہ معافی صرف ایک دوسرا موقع نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ وہ اسلام میں واپس آئے اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ وہ نہ صرف ایک مخلص مسلمان تھے بلکہ اسلامی فتوحات میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو مرتد ہو گیا، اسلام کا دشمن بن گیا، وہ کیسے اسلام کے عظیم سپاہیوں میں شامل ہوا؟ کیا یہ واقعہ ہمیں معافی اور اصلاح کے بارے میں ایک نیا زاویہ نہیں دیتا؟ اگر آپ اس وقت کے صحابہ میں ہوتے تو کیا آپ بھی سفارش کرتے یا معافی کے بجائے سزا کا مطالبہ کرتے؟ یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رحم دلی اور اسلام کی وسعت قلبی کا سبق دیتا ہے، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔